اخلاقی حالت، یہ تھی ہماری مذہبی حالت جس نے 19ویں صدی میں ہم کو غلامی کی منزل تک پہنچانے میں بہت بڑا حصہ لیا تھا، اور آج اس آزادی کی صبح آغاز میں بھی یہی حالت اپنی پوری قباحتوں کے ساتھ ہماری دامنگیر ہے۔ اب اخلاقی حیثیت سے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر اس زمانے میں ہمارا طبقہ متوسط، جو ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، مسلسل اخلاقی انحطاط کی بدولت بالکل بھاڑے کا ٹٹو بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا اصول یہ تھا کہ جو آ جائے اجرت پر اس کی خدمت حاصل کر لے اور پھر جس مقصد کے لیے چاہے اس سے کام لے لے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی ہمارے ہاں کرائے کی سپاہی بننے کے لیے تیار تھے، جنہیں ہر ایک نوکر رکھ کر جس کے خلاف چاہتا لڑوا سکتا تھا، اور ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے ہاتھ اور دماغ کی طاقتوں کو کم یا زیادہ اجرت پر لے کر ہر فاتح اپنا نظم و نسق چلا سکتا تھا، بلکہ اپنی سیاسی چال بازیوں تک میں استعمال کر سکتا تھا۔ ہماری اس اخلاقی کمزوری سے ہمارے ہر دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے، خواہ وہ مرہٹے ہوں، فرانسیسی ہوں یا ولندیزی ہوں، اور آخر کار انگریز نے آ کر خود ہمارے ہی سپاہیوں کی تلوار سے ہم کو فتح کیا اور ہمارے ہی ہاتھوں اور دماغوں کی مدد سے ہم پر حکومت کی۔ ہماری اخلاقی حس اس درجہ کند ہو چکی تھی کہ اس روش کی قباحت کو سمجھنا تو درکنار، ہمیں الٹا اس پر فخر تھا۔ چنانچہ ہمارا شاعر اسے اپنے خاندانی مفاخر میں شمار کرتا ہے کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری۔ حالانکہ کسی شخص کا پیشہ ور سپاہی ہونا حقیقت میں اس کے اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے باعث ننگ ہے، نہ کہ باعث عزت۔ وہ آدمی ہی کیا ہوا جو نہ حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہو اور نہ اپنے اور پرائے کا امتیاز۔ جو بھی اس کے پیٹ کو روٹی اور تن کو کپڑا دے دے، وہ اس کے لیے شکار مارنے پر آمادہ ہو جائے اور کچھ نہ دیکھے کہ میں کس کے لیے کس پر جھپٹ رہا ہوں۔ یہ اخلاقی حالت جن لوگوں کی تھی، ان میں کسی دیانت و امانت اور کسی مستقل وفاداری کا پائے جانا مستعبد تھا اور ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنی قوم کے دشمنوں کے ہاتھ خود اپنے آپ کو بیچ سکتے تھے تو ان کے اندر کسی پاکیزہ اور طاقتور ضمیر کے موجود ہونے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کیوں وہ رشوت اور غبن کا نام دست غیب اور خدا کا فضل نہ رکھتے؟ کیوں وہ ابن الوقت اور چڑھتے سورج کے پرستار نہ ہوتے؟ اور کیوں ان میں یہ وصف پیدا نہ ہوتا کہ جس کے ہاتھ سے انہیں تنخواہ ملتی ہو، اس کے لیے اپنے ایمان و ضمیر کے خلاف سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائیں؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملازمت پیشہ طبقے کی اکثریت آج جن اوصاف کا اظہار کر رہی ہے، وہ کوئی اتفاقی کمزوری نہیں جو اچانک ان میں پیدا ہو گئی ہو، بلکہ اس کی جڑیں ہماری روایات میں گہری جمی ہوئی ہیں۔ البتہ افسوس اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ کل ان سے ہمارے دشمن ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، اور آج ان کو ہماری قوم کے وہ رہنما استعمال کر رہے ہیں جنہیں در حقیقت قوم کے امراض کا معالج ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ان امراض سے فائدہ اٹھانے والا۔ ہمارے طبقہ متوسط کی ان کمزوریوں میں ہمارے علماء بھی شریک تھے، اگرچہ ایک قلیل تعداد جس طرح طبقہ متوسط میں بلند اخلاق اور مضبوط سیرت لوگوں کی موجود تھی، اسی طرح علماء میں بھی کچھ ایسی مقدس شخصیتیں موجود رہی ہیں جنہوں نے اپنے فرض کو ٹھیک ٹھیک پہچانا اور اپنی جانیں لڑا کر اسے ادا کیا، اور دنیا کی کوئی دولت ان کو خرید نہ سکی۔ مگر عام طور پر جو اخلاقی حالت طبقہ متوسط کی تھی، وہی علماء کی بھی تھی۔ ان میں بیشتر وظیفہ خوار تھے، کسی نہ کسی بادشاہ یا امیر یا درباری سے وابستہ ہو جانا، ان کے وظیفے کھا کر ان کی منشا کے مطابق دین اور دینی قوانین کی تعبیریں کرنا، اپنے ذاتی مفاد کو دین کے تقاضوں پر مقدم رکھنا، اپنے مخدوموں کی خاطر علماء حق کو دبانے کے لیے مذہب کے ہتھیار استعمال کرنا، بس یہی کچھ ان کا شعار رہا۔ یہ مچھر کو چھانتے اور اونٹ نگلتے رہے۔ بے اثر اور بے دولت لوگوں کے معاملہ میں تو ان کی دینی حس اتنی تیز رہی ہے کہ مستحبات اور مکروہات اور چھوٹے سے چھوٹے جزیات تک میں یہ ان کو معاف کرنے پر کبھی تیار نہ ہوئے، اور ان امور کی خاطر انہوں نے بڑے سے بڑے جھگڑے برپا کر دیے۔ مگر اہل دولت اور ارباب اقتدار کے معاملہ میں خواہ وہ مسلم ہوں یا کافر، یہ ہمہ تن مصالحت بنے رہے، اور جزیات چھوڑ کر کلیات تک میں انہوں نے ان کے لیے رخصتیں نکالی۔ رہے ہمارے امراء تو ان کے لیے دنیا میں صرف یہی دو چیزیں دلچسپی کا مرکز رہ گئی تھی، ایک پیٹ،
दूसरे शर्मगाह। उनके सिवा किसी दूसरी चीज की उनकी निगाह में कोई अहमियत न रही थी। सारी कोशिशें और सारी मेहनतें बस इन्हीं की खिदमत के लिए सर्फ हो गईं और कौम की दौलत से इन्हीं पेशों और सनतों और हिरफतों को परवान चढ़ाया जा रहा था जो इन दोनों चीजों की खिदमत करें। इससे हटकर अगर किसी अमीर ने अपनी दौलत और ताकत को किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो सारे अमीरों ने मिलकर उसे गिराने की कोशिश की और अपनी कौम के दुश्मनों से उसके खिलाफ साजबाज करने में तामुल न किया। ज़हनी हालत। इसके बाद जब ज़हनी हैसियत से हम अपनी तारीख का जायजा लेते हैं तो मालूम होता है कि कई सदियों से हमारे यहाँ इल्मी तहकीकात का काम करीब करीब बंद था। हमारा सारा पढ़ना पढ़ाना बस उलूम अवाइल तक महदूद था। हमारे निज़ाम तालीम में ये तसव्वुर गहरी जड़ों के साथ जम गया था कि असलाफ जो काम कर गए हैं वो इल्म तहकीक का हर्फ आखिर है, उस पर कोई इजाफा नहीं किया जा सकता। बड़ी से बड़ी इल्मी खिदमत बस यही हो सकती थी कि अगलों की लिखी हुई किताबों पर शरहों और हाशियों के रद्दे चढ़ाए जाएं। इन्हीं चीज़ों के लिखने में हमारे मुसन्निफीन और इनके पढ़ने पढ़ाने में हमारे मुदर्रिसीन मशगूल रहे। किसी नई फिक्र, किसी नई तहकीक, किसी नई दरियाफ्त का मुश्किल ही से करीब की इन सदियों में हमारे यहाँ कहीं पता चल सकता है। उसकी वजह से एक मुकम्मल जमूद की सी कैफियत हमारी ज़हनी फजा पर तारी हो चुकी थी। जाहिर है कि जो कौम इस हालत में मुब्तला हो चुकी हो वो ज्यादा देर तक आजाद नहीं रह सकती थी। इसको लामहाला किसी न किसी ऐसी कौम से मगलूब हो ही जाना था जो हरकत करने वाली और आगे बढ़ने वाली हो, जिसने अपने आम लोगों में बेदारी पैदा कर ली हो, जिसके अफराद में अपने फराइज का जो कुछ भी वो अपने फराइज समझते हो एहसास पाया जाता है, जिसके कारकुनों और कारफरमाओं में कोई मुस्तकिल और मुखलिसाना वफादारी मौजूद हो, जिसके अहले इल्म तहकीकात करने वाले और नई नई ताकतें और दरियाफ्त करने वाले हों, जिसके अहले तदबीर इन नई दरियाफ्त शुदा ताकतों को जिंदगी के कामों में इस्तेमाल करने वाले हों और जिसका कदम तमद्दुन और तहजीब के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की तरफ मुसलसल बढ़ता चला जा रहा हो। ऐसी किसी कौम की मौजूदगी में एक जामिद और ज़ईफ़ुल अखलाक और एक जाहिलियत ज़दा कौम आखिर कितनी देर जमीन पर काबिज रह सकती थी। बस ये कोई इत्तेफाकी हादसा न था, बल्कि कानून फितरत का तकाजा था कि हम मगरिब की तरक्की याफ्ता कौमों में से एक एक के गुलाम होके रह गए।